زندگی کی سرحد۔ تصور میں کچھ لمحات کے لیے بوڑھے ہو جائیں۔ آپ بیڈ پر دن رات لیٹے رہتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں، اتر کر چلنا چاہتے ہیں، نہانا چاہتے ہیں، مگر بے بس۔ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتے ہیں، چائے اپنے ہاتھ سے پینے کو جی چاہتا ہے، مگر بے بس۔ ہنستے کھیلتے بچوں کو دیکھ کر اچھل کود کرنے کو جی چاہتا ہے، سامان اٹھا کر ادھر ادھر نوجوانوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کوئی ایسا کام کروں، مگر طاقت نہیں ہے۔ شادی بیاہ پر جب سب تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ذوق برق لباس، اپنے کھلے کھلے چہرے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو بارات کا وقت ہو گیا ہے، کوئی سلامی دینے جا رہا ہے، آپ گھر پر ہی رہیں، جب سب دور سے ہاتھ ہلا ہلا کر کے جائیں گے تب آپ کا من کرے گا کہ میں بھی ساتھ جاؤں، مگر آپ کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، لاچار، موت بالکل قریب نظر آ رہی ہوگی۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو آپ نے اگر نماز نہ پڑھی تو تب کانپ جائیں گے، جھکتے اور بے حیائی اگر کی ہوگی تو تب یاد آئے گا۔ جن لوگوں کو بے حیا بنایا ہوگا ان کو یاد کرو گے، لوگوں کے حق مارے ہوں گے، ظلم کیا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کو سرعام بے عزت کیا ہوگا، آپ کو یاد آئے گا کہ اب وہ کہاں ہوں گے، ان کا بوجھ سرعام محسوس کرو گے، کسی بھی سرگرمی میں دلچسپی نہ رہے گی، مگر اب وقت تو گزر چکا ہوگا، کتنے کرب میں، کتنے بے چین، کتنے خوف زدہ ہوں گے، سب تفریحوں کو بھول جاؤ گے، کسی بھی سرگرمی میں دلچسپی نہیں رہے گی، شادی بیاہ، خوشی یا چہل قدمی، سب ماضی کے قصے لگنے لگیں گے، بس نماز میں کوتاہی یاد آئے گی یا بے حیائی ستائے گی، آپ دیوانوں کی طرح چلاؤ مگر کچھ فائدہ نہیں، اب وہ زندگی واپس نہیں آئے گی، چلاؤ، زور سے چلاؤ، کھانسی کے علاوہ ایک لمحہ بھی لوٹ کر نہیں آئے گا، بولتے رہو، بڑھاپے میں سکون اور خوشی کی وجہ بس نماز تھی، بس حیات تھی، آج سمجھا۔ چلاؤ کہ بے حیا، بے نماز، اچھائی کا مذاق اڑانے والا بڑھاپے میں قرار کیسے پائے گا، کیونکہ اب زندگی کا وہ علاقہ آ گیا ہے جسے زندگی کی سرحد کہا جاتا ہے۔ موت پتہ ہے کیا ہے؟ کسی ملک کی سرحد پار کرتے ہوئے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلے وطن کے کاغذات مکمل ہیں یا نہیں، یا سرحد پار جاتے ہی پکڑے جائیں گے، سزا ہوگی، بالکل اسی سے لاکھوں گنا زیادہ خوفزدہ زندگی کی سرحد ہوگی۔ جی ہاں، آپ کسی ملک کی نہیں بلکہ اس جہاں، اس دنیا اور اپنی جان کی سرحد پر ہوں گے، تصور کرو سرحد کی زندگی۔ بس اب کچھ ہی وقت میں اگلے جہاں جانا ہے، سرحد پار۔ ایک شہر ہے جو تاریک، سنسان، ویران اور خاموش ہے، سنسان، جس کا نام قبرستان ہے، اور آپ نے جا کر سوچا جب سرحد کے پاس پہنچے کہ اب کاغذات تو مکمل نہیں ہیں، غلط ہیں، سرحد پر آ کر سوچا اتنی دور کہ اب واپس اپنے وطن جا کر کاغذات درست کروا کر بھی نہیں لا سکتے۔ وہ سرحد کے پار دیکھو، خوفناک سپاہی منتظر ہیں آپ کے چیکنگ کے لیے، دیکھو تم کاغذات درست ہیں یا غلط۔ یہ ہے زندگی کی سرحد، جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے، طرف خوف ہی خوف ہے، تنہائی ہی تنہائی ہے،
ایک معاشر برپا ہوا ہے اور آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، سب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تنہا، بالکل تنہا۔ آپ جتنا ان کو پکارو گے، آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ سوچو وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا۔ یہ تھی زندگی کی سرحد، بس اب دوبارہ جوان ہو جائیے۔ یہ تو بس تصور تھا، آپ واپس جا سکتے ہیں، چند لمحے بوڑھے ہوئے تھے۔ کیسا لگا بڑھاپا؟ یقیناً بڑھاپے میں جب کوئی بھی کام سکون سے نہیں کر سکو گے، تب بس ایک ہی خیال سکون دے گا، نیکی کا، نماز کا، اچھائی کا۔ ایسا جمع کیجیے جو بڑھاپے میں بھی آپ کو سکون اور قرار دے سکے۔ تو ابھی تو وقت ہے، کاغذات مکمل کر لو، ایسا نہ ہو زندگی کی سرحد پہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ ہو۔